اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونجیبہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: ایھا الامیر ان اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ ویزید رجل شارب الخمر قاتل النفس محترمہ ومعلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے آپ ماتمی نورانی چہروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا کی، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کی یہ عزاداری، یہ پرساداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح نسل در نسل یہ عزاداری اور یہ امانت جو ہمارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے۔ مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شب عاشور جس رات میں ہم ابھی عزاداری میں مشغول ہیں، یہ شب کوئی معمولی شب نہیں ہے۔ تشیع کے اندر اور دنیا کے اندر ہر اس انسان کے لیے کہ جو آزاد ہے، آزاد ضمیر ہے، اس کے لیے یہ رات بہت معنی رکھتی ہے اور بہت کچھ اپنے اندر یہ رات ہمارے لیے پیغام رکھتی ہے کہ ہم اس رات میں، شب عاشور کی اس رات میں سب سے پہلے اپنے مولا کے مقصد کو سمجھیں، ان کے پیغام کو سمجھیں کہ انہوں نے کیوں قیام کیا اور اتنی بڑی قربانی دی جو قیامت تک کی تمام بشریت کے لیے ایک تحریک بن گئی، ایک رول ماڈل، ایک اسوہ بن گئی، ایک نمونہ بن گئی۔ اور پھر اس مقصد کو، امام حسین کی اس قربانی کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس رات کے اندر یہ عہد کرنا ہے کہ اے مولا، جو قربانی آپ نے دی، جس مقصد کی خاطر آپ نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، آج ہم آپ سے عہد کرنے آئے ہیں کہ مولا اس مقصد کو ہم تا حیات، جب تک سینوں میں سانسیں ہیں اس وقت تک اس مقصد کو جاری رکھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا جو کلام نورانی پڑھا ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ وقت بھی کم ہے اور آپ بہت زیادہ عزاداری کی وجہ سے تھوڑے خستہ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن توجہ کریے گا امام حسین علیہ السلام کہ یہ پیغام جو امام نے کربلا سے پہلے مدینہ سے نکلتے وقت
اور کربلا کے اندر شہادت سے پہلے تک جتنے بھی کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، در حقیقت ان میں سے ہر ایک کلمہ، ہر ایک حرف، ہر ایک فرمان امام کا ہمیں مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہا ہے۔ اور انہی فرمان میں سے ایک امام کا یہ فرمانا ہے، جب مدینہ کے گورنر نے امام کو طلب کیا، جب معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا اور یزید برسر اقتدار آیا، تو اس نے اپنے گورنروں کو یہ پیغام بھیجا کہ میری بیعت لو، اور مدینہ کے گورنر کو کہا کہ تم نے حسین ابن علی سے میری بیعت لینی ہے، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو پھر تم نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کر کے مجھ تک بھیج دینا ہے۔ توجہ ہے؟ لہٰذا ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے امام کو طلب کیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 30 جوانوں کو، بنو ہاشم کے 30 جوان، توجہ ہے؟ اور یہ بھی ایک موضوع ہے کہ امام ولید کے دربار میں 30 بنو ہاشم کے جوان لے کے گئے، لیکن جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو ہاشم کے جوان آئے، ان کی تعداد 18 تھی۔ یعنی بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے، اور امام کے پیغام کو نہیں سمجھے، امام کے مقصد کو نہیں سمجھے، امام کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ امام سے پیچھے رہ گئے۔ امام اپنے یہ 30 افراد لے کر گئے، اور وہاں پر ولید نے امام کے سامنے یزید کا پیغام رکھا اور کہا کہ آپ بیعت کریں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیعت جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ تو عوام کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مانگ رہا ہے، یہ اللہ کی خاطر یہ بیعت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں کل صبح لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ تمہیں سناؤں۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، تو اس گورنر کا جو مشاور تھا مروان، اس نے ولید کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اگر حسین ابن علی سے اس وقت بیعت نہ لے سکے تو پھر امام کے خون خرابے اور جنگ کے علاوہ کبھی بھی امام سے یہ بیعت نہیں لے سکتے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ اشارہ دیکھا، تو امام نے اس مروان کو فرمایا کہ ویل لابن زرقا ام تقتلونی ام ہوا، اے ابن زرقا، اے بدکار عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ گورنر، مدینے کا گورنر مجھے قتل کرے گا؟ امام نے فرمایا کذبتا واسمتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے اور تو نے گناہ کیا۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کربلا کے قیام کا پہلا فرمان یہاں پر جاری کیا، اور یہ فرمان ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا پورا مقصد اور اس قیام کی نوعیت کو سمجھا رہا ہے۔ اس میں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے ولید سے مخاطب کر کے فرمایا ایھا الامیر، اے امیر، تو جس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور جس کی بیعت کا مطالبہ لے رہا ہے، تو سن وہ کون ہے۔ پہلے امام نے اپنی صفات بیان کی، اور پھر یزید کی صفات بیان کرنے کے بعد امام نے اس بیعت کا انکار کیا، اور وہ صفات کیا تھیں؟ امام نے فرمایا ایھا الامیر انا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ۔ اے امیر سن، میں کون ہوں جس سے تو بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ میں وہ ہوں جو اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر سے رسالت نکلی ہے، میں وہ ہوں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا تھا، اور میں وہ ہوں جہاں سے پوری دنیا کے لیے رحمت پھوٹی ہے۔ توجہ ہے؟
بہت ہی خوبصورت امام نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا. 4 جملوں میں امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. انا اہل البیت النبوہ، میں اہل بیت نبوت ہوں. اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اگر نہیں معلوم تو جاؤ قرآن کے اندر پڑھو اہل بیت کون ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رجس کو دور کر دیا ہے. اور تو جس کی بیعت کا مطالبہ مجھ سے کر رہا ہے تو سن، وہ دنیا کی سب سے بڑی رجس، پلیدی اگر کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ یہ یزید ابن معاویہ ہے. یعنی یزید سے بڑھ کر کوئی رجس اور پلیدگی نہیں ہو سکتی. اور امام نے اپنی دوسری صفت میں بیان فرمایا کہ انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور میں کون ہوں؟ میں رسالت کی معدن ہوں. توجہ ہے، غور کریے گا. معدن کہتے ہیں کان کو. کان جیسے نمک کی کان، کوئلے کی کان، جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں. آسان الفاظ میں سمجھاؤں، آپ نمک استعمال کرتے ہیں گھر پہ، کچن کے اندر یہ نمک موجود ہے، لیکن یہ نمک کہیں پر جمع ہے اور وہاں سے نکل کر آپ کے گھروں تک پہنچا ہے. جہاں سے یہ نمک نکل کر پورے ملک تک پہنچا ہے، پاکستان میں نمک کی دوسری بڑی کان، دنیا کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہی موجود ہے، پنجاب کے مقام پر کھیوڑا میں، جہاں پر سب سے زیادہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ نمک موجود ہے. یعنی جہاں پر تمام نمک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، وہاں سے پھر مزدور نکالتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتا ہے. اور اتنی مقدار ہے کہ ہمیں بہت سستے داموں میں یہ چیز مل جاتی ہے. جہاں سے یہ نمک نکلتا ہے اور ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کان. توجہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں معدن. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں معدن الرسالہ ہوں، یعنی رسالت جہاں سے نکلی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہے، تو جس گھر سے، جس کان سے وہ رسالت نکلی ہے، میں وہ حسین ابن علی ہوں. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے القابات آپ لیتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان کا وارث قرار دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام در حقیقت تمام انبیاء کے وارث ہیں. جہاں سے نبوت نکلی ہے، جہاں سے رسالت نکلی ہے، جہاں سے رسالت نکل کر پھوٹ کر پوری دنیا میں یہ ہدایت پہنچی ہے، امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے، اس کان کا نام ہے. اور تو جس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے تو سن، تو صرف ایک حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ تو حسین ابن علی کے ساتھ 1,24,000 انبیاء سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 1,24,000 انبیاء کا وارث اس یزید کی بیعت کر لوں؟ اور پھر امام نے فرمایا، اپنی تیسری صفت میں امام نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ سن، وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا تھا، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. یعنی جہاں وحی اتری ہے، جہاں پر اللہ کا کلام اترا ہے اور وہاں سے یہ کلام پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہ دین پھیلا ہے، یہ اسلام پھیلا ہے، میں وہاں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، اور چوتھی صفت میں امام نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جہاں سے رحمت پھوٹ کر پوری دنیا میں پھیلی ہے، میں رحمت العالمین کا وارث ہوں. یہ امام نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا. یہ توجہ کریے گا، یہ قیام امام حسین کا، کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. اور سنیں آغاز میں امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کربلا کا آغاز کیا. مدینے سے آغاز کیا اور کربلا میں پھر اس کا اختتام ہوا. اور در حقیقت امام کا یہ پیغام، امام کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ مدینے میں جس قیام کربلا کا امام آغاز کر رہے ہیں تو آغاز تو کر رہے ہیں لیکن اس کا اختتام نہیں کر رہے. وہ آپ کو اس پیغام کے آخر میں سمجھ آئے گا. پھر امام نے فرمایا کہ یزید کون ہے؟ یہ تو میری صفات ہیں جس سے تو بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا. اب سن یزید کون ہے کہ جس کی بیعت
تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں. وَالْيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید وہ شرابی ہے، نشئی ہے، وہ بھنگی ہے کہ جس کا کام نشوں میں دھوتے رہنا ہے، جس کے اندر سے عقل ختم ہو گئی ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، وہ مست انسان ہے. امام نے فرمایا یزید کی پہلی صفت میں امام فرماتے ہیں کہ وَالْيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، اور امام نے فرمایا وَقَاتِلُ النَّفْسِ محترمہ. اور یزید کون ہے؟ یزید معصوم لوگوں کو قتل کرنے والا ہے. یعنی یزید ایک نشئی، ایک چرسی، ایک بھنگی، ایک شرابی ہے. اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ یزید دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کا قاتل ہے، یہ لوگوں کو مارنے والا ہے. اور امام نے اس کی تیسری صفت یہ بیان کی وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. اور یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا ہے. توجہ ہے؟ یعنی امام نے بہت مختصر سا تعارف یزید کا بھی کروا دیا اور اپنا بھی کروا دیا کہ یہ میں ہوں کہ جس سے تو بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ یزید ہے جو رجل شارب الخمر، جو دہشت گرد، قاتل، فاسق اور فاجر ہے، اور تو اس کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. پھر آخر میں امام علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے اور پیغام کربلا اور مقصد کربلا ہمیں سمجھا رہا ہے. امام نے پھر اپنا اور یزید کا تعارف کروانے کے بعد فرمایا، توجہ کریے گا، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ کبھی بھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ کلام امام کے فرمان پہ توجہ کرے گا. امام فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ امام اس قیام کا آغاز کر رہے ہیں، اور ایسا قیام جو زمانے کے ہر یزید تک جاری رہے گا. یعنی امام نے قیامت تک اس قیام کا آغاز کر دیا اس الفاظ سے کہ امام نے فرمایا مجھ جیسا. یعنی اب آنے والا کوئی بھی ایسا ہوگا جو حسینی صفات رکھتا ہوگا، جس میں حسینی شجاعت ہوگی، جس میں حسینی عزت ہوگی، جس میں حسینی اقدار ہوں گی، وہ کبھی بھی ایسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا جس میں یزیدی جیسی صفات پائی جاتی ہوں گی. لگتا ہے پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آئی بات. اگر سمجھ آئیے تو بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد کی. توجہ کریے گا. کربلا آغاز ہو چکا ہے، لیکن کربلا کا اختتام نہیں ہوا، اور اس وقت تک کربلا کی جنگ جاری رہے گی جب تک آخری حجت ظہور کر کے پوری دنیا کے اوپر پرچم ولایت نہیں لہرا دیتی، اس وقت تک کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوگی. امام نے کربلا کی جنگ کا آغاز کیا اور یزید کو کہا کہ تو اس جنگ کا آغاز تو کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اب اس کا اختتام تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اور امام نے اپنے اس قیام کی نوعیت، کیفیت یہ بتا دی کہ اب ہر آنے والے زمانے میں مجھ جیسے صفات رکھنے والے بھی پیدا ہوں گے، اور یزید جیسی صفات رکھنے والے بھی سر اٹھائیں گے. اور جب بھی یزید جیسے بدکار، شرابی اور قاتل اور لعین جیسے لوگ پیدا ہوں گے، تو پھر اسی زمانے میں ایسے لوگ جو حسینی صفات رکھتے ہوں گے وہ ان سے جنگ کا آغاز کریں گے اور ایسے یزیدیوں کا تعاقب کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ظالم یزید حکمران کا خاتمہ نہیں کر دیں گے. بس مومنین کرام، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی صفات رکھنے والا، حسین تو اب کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ حسین ایک تھا اور ایک ہی تھا، لیکن امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے، یعنی وہ حسینی، وہ عزادار کہ جن کے اندر میری صفات پائی جاتی ہوں گی، جن کے اندر میری شجاعت پائی جاتی ہوگی، جن کے اندر میری عزت پائی جاتی ہوگی، جن کے اندر وہ اقدار پائی جاتی ہوں گی جو امام حسین کے اندر پائی جاتی تھیں. جب بھی ایسے لوگ آئیں گے تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے جن کے اندر یزید جیسی صفات پائی جاتی ہوں. اور آج آپ دیکھیں، سر اٹھا کر دیکھیں،
کہ اگر ہمیں اپنے زمانے میں یزید جیسے حکمران نظر آ رہے ہیں، ایسے ظالم نظر آ رہے ہیں، ایسے بد کردار نظر آ رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ امام نے جس قیام کا آغاز کیا تھا، امام کے راستے پر چلتے ہوئے کربلا کی تحریک یعنی عزاداری کو عملی کرتے ہوئے آج کے یزیدوں سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ بس مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، کربلا ایک تحریک ہے، ایک مسلسل ایک تحریک ہے جو ہر زمانے کے یزید کا تعاقب کر رہی ہے۔ آج کون ہے یزید جیسے؟ آج یزید جیسے یہ امریکہ اور اسرائیل، جن کے اندر دین اسلام کی دشمنی، جنہوں نے یزید جیسا کردار ادا کیا۔ کیا کردار ادا کیا؟ کہ جن کا کام دنیا کے اندر برائی پھیلانا، جن کا کام دنیا کے اندر شر پھیلانا، جن کا کام مظلوم قوموں پر ظلم کرنا، جن کا کام یزید کی طرح مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانا۔ آج آپ دیکھیں جو یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، جو مسلمانوں کو شیعہ سنی میں بانٹ رہا ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے اندر گناہ کو عام کر رہا ہے، سمجھو یہ حکمران، یہ ظالم آج کے یزید ہیں۔ اور آج کا حسین کون ہے؟ آج کا حسین جیسا کون ہے؟ حسینی صفات رکھنے والا کون ہے؟ آج کی حسینی صفات رکھنے والا وہ ہے جو ان یزید جیسوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اور آج وہ رہبر معظم سید علی خامنائی ولی فقیہ ہیں جو حسینی علم لے کر آج میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس علم کے نیچے اور یہ ان یزیدیوں سے مقابلہ کرو۔ آج آپ دیکھیں رہبر معظم سید علی خامنائی، وہی حسینی صفات، وہی شجاعت، وہی عزت، وہی کرامت، وہی شرافت، وہی دینداری جو امام حسین علیہ السلام نے سکھائی اور اپنے اصحاب کے اندر جو صفات ڈالی، آج کے زمانے میں وہ صفات آپ کو رہبر معظم اور ان کے پیروکار جیسے شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگوں میں مل جائیں گی۔ اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس حسینی صفات رکھنے والے حسینی علم کو لے کر آج جو دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے اس کو پہچانیں اور اس کے پیچھے چلیں، تاکہ کل جب ہمارے آخری حجت ظہور کریں تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ اور آج کا یزید مکمل اس کوشش میں ہے کہ آج وہ جو حسینی صفات رکھتے ہیں، آج وہ جو کربلا کا علم لے کر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پروپوگنڈا کریں، ان کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کریں، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ڈالیں، لوگوں کے ذہنوں کو وسوسہ کریں۔ اور آج جس طرح اس زمانے میں مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا گیا تھا، اور مسلم بن عقیل کو جو سفیر حسین تھے تنہا کر کے شہید کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں امام حسین کو بھی تنہا کر دیا، آج کا بھی یزید اسی حکمت عملی پر چلتا ہوا یہ کوشش کر رہا ہے کہ آج کے بھی ولی فقیہ رہبر معظم سید علی خامنائی جو حسینی صفات رکھنے والے ہیں ان کو تنہا کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے بصیرت اپنانی ہے، اپنے شعور اپنانا ہے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ بہانہ کریں کہ ہم دور دراز کسی گاؤں میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں پہ یزید ظلم کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ نا، آج حجت تمام ہو چکی ہے، آج ہر خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ بصیرت پیدا کریں، ان شامی صفات سے نکلیں جو پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتے تھے، ان کربلائیوں کی طرح بنیں جنہیں چراغ بجھا کے بھی کہا گیا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ توجہ کریے گا۔ بس عزاداران سید الشہداء، آج آپ ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، شب عاشور، ان لوگوں کا غم منا رہے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے لیے ہی اس رات کی مہلت طلب کی تھی۔ عمر سعد نے شمر کو حکم دیا کہ آج 9 محرم کو ہی ہم خیام حسینی پر حملہ کرتے ہیں اور امام کو شہید کر دیتے ہیں اور بیویوں کو اسیر کر لیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا
اور کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات مہلت دیں۔ کیوں مہلت مانگی؟ کیونکہ 28 رجب سے امام حسین مسلسل سفر میں تھے، چاہتے تھے کہ ایک رات اپنے خدا سے راز و نیاز کر لوں، عبادت کر لوں۔ توجہ کریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری کر رہے ہوں اور نماز اذان ہو رہی ہو اور ہم عبادت چھوڑ دیں۔ یہ چیز امام کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اس طرح آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بن بنانے کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح ان خیام حسینی سے رونے کی، گریہ زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ توجہ ہے، ایک طرف تلوار و خنجر تیز ہو رہا ہے تو ایک طرف اپنے اللہ کی عبادت میں گریہ اور زاری ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس ہستی کی اولاد ہیں کہ جس کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرتے تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ دنیا سے ہی چلے گئے ہیں۔ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی دوڑتے ہوئے در فاطمہ پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بی بی کفن و دفن کا اہتمام کر لیں۔ بی بی نے فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا نخلستان میں امیر المومنین عبادت میں مشغول ہیں، اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اور اچانک امام کی ایک چیخ نکلی اور امام کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی نے فرمایا سلمان تو گھر چلا جا، تو نے آج یہ ایک منظر دیکھا ہے، میں علی کو روز اس حالت میں دیکھتی ہوں۔ اس علی کی اولادیں ہیں تو عبادت بھی ایسے ہی ہوگی۔ عزادارو، جب عبادت کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ جس کی عبادت، جس کے لیے عبادت کر رہے ہو، جس کی عزاداری کر رہے ہو، اس نے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ عبادت انجام دی ہے۔ ادب کے ساتھ عزاداری کرو، ایسا کوئی فعل انجام نہ دینا کہ جس سے ہماری بیوی ہماری عزا سے اٹھ کر چلی جائیں۔ بعض ہوتے ہیں کرتے ہیں اس طرح کہ ایسا کوئی کام انجام دیتے ہیں، مثلا اگر کوئی مرد قمیض اتارے تو بیوی تو وہاں نہیں آئیں گی، کیونکہ شریعت میں ہے کہ نامحرم کا جسم نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو عبادت ہو ادب کے ساتھ، اور ادب ہمیں شب عاشور اہل بیت علیہ السلام نے سکھا دیا۔ بہت ہی عجیب و غریب رات ہے، آپ مطالعہ کریں، بہت اس کے اندر راز ہیں بہت۔ آج اگر ہم خدا شاہد اس راز تک پہنچ جائیں تو ہم بھی قافلہ حسینی میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اس رات کو امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گزارا، ایک اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اور ایک تنہا خیموں کے پیچھے امام نے یہ حصہ گزارا، اور ایک حصہ سید الساجدین کے ساتھ گزارا جنہیں اپنا جانشین بنایا اور ساری امانت امامت ان کو عطا کی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا سے محو گفتگو تھے تو بی بی نے پوچھا کہ اے حسین، کیا آپ کو یقین ہے یہ اصحاب جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کل تک بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو باہر زہیر بن کین جو پہرا دے رہے تھے وہ اصحاب کے سپہ سالار، اصحاب کے علم بردار حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے اور کہا کہ بی بی کو ہماری وفا پہ شاید شک ہو رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور امام حسین کو کے پاس آئے اور کہا کہ مولا، یہ جان اب اس جسم میں ٹکتی نہیں ہے، آپ ابھی اجازت دیجئے، ہم اپنی وفا کا اعلان کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر امام نے ان اصحاب کو بٹھایا اور کہا کہ میرے با وفا ساتھیوں، اگر اب بھی تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن اور ساتھ امام نے چراغ بھی بجھا دیا کہ اگر کوئی شرمندہ نہ ہو اندھیرے میں
جا سکتا ہے، اور میرے اہل بیت میں سے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن ان اصحاب نے اٹھ کر کہا کہ مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی تو آپ پہ قربان کر دیتے۔ بس عزادارو، شب عاشور اس طرح ختم ہوئی۔ یہ رات شہداء نے عہد کیا، اصحاب نے عہد کیا، بنو ہاشم نے عہد کیا، امانتیں لیں۔ آج ہم نے بھی عزادار، حقیقی عزاداری کا یہی ثبوت دینا ہے کہ یہ عہد لینا ہے، یہ امانتیں لینی ہے۔ مولا جس چیز کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، ہم بھی اس یزید کے خلاف ہمیشہ قیام میں رہیں گے، اور اپنے ملک، اپنے معاشرے پر جب تک تمام ظالم حکمرانوں کے خلاف تبرہ نہیں کر لیتے، بغاوت نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور شب عاشور کے بعد جب روز عاشور آیا تو ہر صحابی اور بنو ہاشم نے اپنی وفا پوری کی، اپنا وعدہ وفا کیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ امام حسین تنہا ہو گئے، اور جناب زینب سے کہتے ہیں زینب مدینہ سے چلتے ہوئے میں نے ایک کرتا تمہیں دیا تھا، وہ کرتا ذرا لے کر آنا۔ بی بی کرتا لے کر آئیں، امام نے وہ کرتا پھاڑنا شروع کیا۔ بی بی نے پوچھا اے بھیا یہ تو کرتا پہلے ہی اتنا پرانا ہے اور اس کو پھر پھاڑ رہے ہیں؟ کہا کہ میرا دشمن بہت لعین ہے، پست ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد وہ میری ہر چیز لوٹ لے گا، اور میں نہیں چاہتا میرا جسم برہنہ ہو جائے۔ عزادارو کتنا باحیا امام تھا ہمارا، یہ بھی نہیں برداشت کیا، لہذا امام نے فرمایا کہ میں اپنا کرتا پھاڑ رہا ہوں تاکہ لعین اسے پرانا پھٹا ہوا کرتا سمجھ کے چھوڑ دے۔ اور امام پھر کرتا پہن کر تلوار و شمشیر اٹھا کر جب گھوڑے کی طرف بڑھے تو ذوالجناح کے دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں اینا یا فرسان الحیجا، کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو عباس، کہاں ہو اکبر، کہاں ہو قاسم۔ جب حسین کبھی سوار ہوا کرتے تھے تو کوئی زین پکڑ لیتا تھا، کوئی آ کر ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کوئی کندھا پیش کرتا تھا، لیکن میرا مولا تنہا ہو گیا۔ زیارت وارث زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وطر الموتور، سلام ہو اس مولا پر جسے تنہا کر کے شہید کیا گیا۔ عزادارو امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جب ذوالجناح کو ایڑ لگائی تو ذوالجناح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ امام نے کہا اے ذوالجناح تو صبح سے تھک چکا ہے، مجھے معلوم ہے، بس آخری بار مجھے میدان میں لے جا۔ لیکن ذوالجناح مسلسل نیچے دیکھے جا رہا ہے۔ جب امام نے ذوالجناح کے پاؤں میں دیکھا تو دیکھا ایک بچی ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزادارو امام نے ذوالجناح سے اپنے آپ کو نیچے گرایا، اپنی بچی کو اٹھایا، پیار کیا اور کہا بیٹی اگر اس طرح کیا تو بابا میدان میں کیسے جائیں گے۔ بس عزادارو امام نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا اور فرمایا اے بہنا یہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، جب اسے نیند آئے تو اپنا سینہ پیش کر دینا۔ بس عزادارو امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور کربلا کی طرف جانا شروع ہوئے، اور ہر بی بی کو الوداع کر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ ایک بار اس بی بی کو سلام کیا جو اصغر کی شہادت کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اے میری دھوپ میں بیٹھی ہوئی بی بی سلام ہو تجھ پر۔ اور جب امام میدان کربلا میں جانے لگے تو جناب زینب پیچھے سے دوڑتی ہیں، فرماتی ہیں محلن محلہ یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے ذرا ٹھہر کے جاؤ۔
بس عزادارو، امام میدان کربلا میں جاتے ہیں اور یہ حیدر کرار کا بیٹا جنگ کرنا شروع کرتا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور لعین جب دیکھتے ہیں کہ امام حسین پر قابو نہیں پا سکتے تو لعین اپنی پست حرکت پہ آتے ہیں اور شمر لعین اعلان کرتا ہے حسین کو چھوڑو، خیموں کی طرف بڑھو۔ بس عزادارو، امام فرماتے ہیں یا ابی سفیان، اے ابو سفیان کی اولادو، اگر تم اپنے دین میں آزاد نہیں ہو تو اپنی دنیا میں تو آزاد ہو۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ حسین زندہ ہے اور بیویوں کے خیمے کی طرف لشکر جائے۔ بس عزادارو، واپس لشکر حسین کی طرف پلٹتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، راوی کہتا ہے کوئی تلواروں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا اور حسین پر مارتا تھا کہ ایک پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، امام اپنے دامن سے خون صاف کرنے لگے کہ ایک لعین نے نیزہ مارا، اب زین سے زمین پر آئے، لیکن نہ جانے کس طرح مولا زمین پر آئے اور سجدے میں گئے۔ شمر لعین آگے بڑھتا ہے، جب شمر لعین آگے بڑھا تو جناب زینب تلے زینبیہ پر پہنچ گئی۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ شمر امام کے پیٹھ پر پاؤں رکھتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اے عمر سعد، تو دیکھتا نہیں ہے شمر نے عرش خدا پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ بس عزادارو، وہ لعین امام کو اس خنجر سے ذبح کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ خنجر جو لعین نے کند کیا تھا، اور اس خنجر سے ذبح کرنا شروع کرتا ہے۔ امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہیں میرا سلام ہو اس پر کہ جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ پس عزادارو، لعین امام کو ذبح کرنا شروع کرتا ہے کہ کربلا کے میدان میں آواز آتی ہے قد قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔